السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ندیم جن کی شہادت ہوئی ہے، جنہیں قتل کر دیا گیا ہے بے رحمی کے ساتھ، ان کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ در حقیقت جانتے ہیں کہ وجوہاتیں اب تک کیا سامنے آئیں اور پولیس کی طرف سے کیا کوآپریٹ ان کے ساتھ کیا ہے نہیں کیا، اور نیکسٹ ان کے کیا پلان ہے اور حکومت سے یہ کیا مطالبات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جے شری رام۔ اویناش بھائی بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو واقعہ ہے یہ دل دہلانے والا واقعہ اور ظلم کی ایک انتہا ہو چکی تھی، اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ایسا ہے کہ یہ بھائی کے ساتھ واقعہ اچانک سے ہوا ہمارے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے پولیس والے جتنے بھی ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ان کے ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ایجنسیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 3 دن کا، انہوں نے 24 گھنٹے میں پکڑا۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں، لیکن ہم اپنے لیے آگے بھی تحفظ چاہتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اور یہ دوسری بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس نے جو ایسے ظلم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور ایس ایچ او صاحب سے ہم ملے، انہوں نے ہمارا دل بہت مطمئن کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مائنورٹیز نہیں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہم انسانیت کے ناطے سب ایک ہیں، اور ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں ہر قدم پر۔ اور بس بہت اچھا انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور بہت اچھی ہماری سپورٹ بھی کی۔ ہم اپنی گورنمنٹ کا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ریاست سے آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ ریاست سے ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم تو ہیں بہت غریب لوگ، اور ہم بہت غریب طبقہ ہیں، کلاس 4 لوگ ہیں۔ ہم ریاست سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ کیس لڑا جائے، ہمیں کچھ ایسا کیا جائے کہ جس میں سب کی خیر ہو اور ہماری بھی خیر ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارا یہ کیس لڑے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے بھی، اپنی ریاست سے بھی۔ اچھا اویناش بتا دیجیے گا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ ایسی چیزیں تو نہیں اب تک سامنے آئی؟ ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں آگے ہوگا بھی نہیں ایسا، کیونکہ ہم ایک اچھے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا ایک اچھا ملک ہے۔ مگر میں پھر بھی اپنے بچوں کا اور اپنے تحفظ کے لیے میں اپنی گورنمنٹ سے اور اپنی جو ہماری اسٹیٹ ہے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے تحفظ بھی کرنا انہی کا کام ہے، اور ہم ان سے اپنی سیکیورٹی مانگتے ہیں۔ ہم پہلے بھی خود کو سیکیور سمجھتے تھے، ابھی بھی سیکیور سمجھ رہے ہیں، مگر اس سیکیور سمجھتے ہوئے بھی بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم جب چھت ہی ہمارے سر پہ نہیں رہی تو ہم کیا کریں؟ راج بھائی بتا دیجیے گا کہ وجوہات کیا سامنے آئی ہیں جو ہم نے پہلے رپورٹ کیا کہ اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا گیا، اس میں آپ بتائیں کہ کتنی کو صداقت ہے، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ کچھ ٹائم سے بہت پریشان تھے، وہ ہمیں تو کچھ انہوں نے بتایا نہیں، مگر انہوں نے اس واقعہ سے پہلے اپنے بچوں سے شیئر کیا کہ میں رینٹ پہ گھر لے رہا ہوں۔ بچوں نے کہا آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایسا ایک شخص ہے جو کہ مجھے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ بنے، اور میں امن پرست ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کہیں دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو جاؤں کہ یہ مسئلہ نہ ہی بنے۔ مگر جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بچوں نے پھر یہ بتایا کہ پاپا آج کافی دنوں سے اس بات پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ لگی ہے، اور ہمارا اس کی فیملی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے فیملی کے ممبرز کے ساتھ کسی قسم کا ہمارا کسی قسم کا ایشو نہیں ہے، کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ اس سے ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اپنی زیادتی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور ہم آخری دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی سزا فرمائے، بھگوان اس کو غرق کرے اور اس کو پھانسی پر پہنچایا جائے۔ سے انسان سے مذہب بدنام ہوتے ہیں، اور بھی مسلم بھائی ہیں مگر ایسے نہیں ہیں۔ اس جیسے شخص نے مذہب بدنام کیا ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں کہ فیملی کے، ہم کسی کے بھی برے میں نہیں ہیں، کیونکہ جس نے کیا ہے وہی اس مسئلے کا اور وہی اس بات کا ذمہ وار ہے، اور اس کو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جو اسٹیٹ ہیں، جو ہماری ریاست کے لوگ جو ہمیں بڑے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا یہ کیس لڑا جائے اور اس کو ہر آخری انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ کل کو ایسا واقعہ پھر پیش نہ آئے۔
بہت بہت شکریہ اویناش کا ایک اسٹیٹمنٹ بالکل واضح ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ میرے اور میرے خاندان کا کوئی بھی فرد ہے، ہمارا ان سے ساتھ کوئی پرسنلی ایشو نہیں ہے. اس جیسے انسان کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور مذہب بدنام ہوتے ہیں. ریاست مدعی بنے اور ریاست اس کیس کو خود دیکھے اور جو سزا قانون کے تحت بنتی ہے وہ اسے دی جائے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح. ناظرین، چند روز پہلے ہم نے اپنے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر ایک افسوسناک خبر سے تمام پورے پاکستان کے لوگوں کو ہم نے اس سے آگاہ کیا کہ کس طرح ندیم کو شہید کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں. اور اس حوالے سے ہندو کمیونٹی کی طرف سے میرے ساتھ چیئرمین کشور صاحب موجود ہیں. اب تک کی جو صورتحال ہے اداروں کی طرف سے وہ ان کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا گیا ہے یا کتنا کوآپریٹ نہیں کیا گیا، تمام صورتحال سے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جے شری رام. سر کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، شکر ہے. سر ابھی کی جو صورتحال ہے تازہ ترین، اداروں کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا گیا ہے، ملزم پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا، نیکسٹ چیزیں کیا ہونے والی ہیں؟ جی بالکل اداروں نے ہمارے ساتھ پوری کوآپریشن کی. جس دن یہ واقعہ ہوا رات کو 11 بجے ہم نے پرزور احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں رزلٹ یہ آیا کہ ریاست کھڑی ہو گئی اور ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او صاحب ہم تک پہنچے اور انہوں نے ہماری حمایت کی. اور ہم سے انہوں نے ٹائم مانگا. ہم نے ان کو 24 آور کا ٹائم دیا تھا، لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی کہ عید اور روزے چل رہے ہیں، ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے. تو میں نے اپنی قوم سے اجازت لے کے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا. لیکن ان کی بہادری کو ہم سیلوٹ کریں گے. انہوں نے 3 دن کا ٹائم لیا تھا، لیکن 24 آور میں مجرم کو گرفتار کیا اور ہم سے ٹائم ٹو ٹائم رابطے میں ہیں. ابھی بھی ہم ان سے ایک میٹنگ کر کے آئے ہیں تاکہ ہمیں پوری سچویشن پتہ چل سکے. کل ان سے ہم نے ایس پی صاحب سے بھی ٹائم لیا، ڈی ایس پی صاحب سے بھی ٹائم لیا ہے. ہمارے جو دیگر قوم کے مشران ہیں ان کو لے کے میں جاؤں گا اور ہمارے ساتھ ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں گے. پشاور رنگ نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا، اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور اپنے قوم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ابھی تک کھڑے ہیں. اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ابھی ایک 7 رکنی اپنی کمیٹی بنائی ہے، ٹیم بنائی ہے. ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات کا ٹائم لیں گے، ایس پی صاحب سے بھی ملاقات لیں گے اور آئی جی صاحب سے بھی ہم ٹائم لے کے تاکہ ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. کیونکہ ہماری قوم اور ہماری یہ جو فیملی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ بڑے پاسماندہ قوم کے لوگ ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریاست کھڑی ہو جائے اور ہمارا وہ پورا ساتھ دے. اداروں سے اب آپ کی کیا اپیل ہے؟ اداروں سے یہ اپیل ہے کہ دیکھیں ہم تو اس مقدمے میں لڑ نہیں سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کھڑی اور ہمیں بہتر سے بہتر وکیل دیا جائے جو ہمارا مقدمہ لڑے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے کہ مذہبی رنگ نہ دیا جائے، کسی اور قسم کا کوئی رنگ نہ دیا جائے. یہ ڈائریکٹ قتل کا کیس ہے اور میرے خیال میں انہوں نے بتایا کہ مجرم نے قبول کر لیا ہے اور موقع کے واردات پہ موقع کے گواہ بھی موجود ہیں. اور میرے خیال میں اس کیس میں اتنا زیادہ پیچیدگی کچھ بھی نہیں ہے اور آسانی سے اس کو ہم پھانسی کی سزا تک پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو جی.